السلام علیکم۔ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کورس کی آج ہم نے لیب نمبر 8 کرنی ہے۔ آج ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کہ ملٹی پلیکسر کی مدد سے کوئی بھی کمبینیشنل لاجک سرکٹ بنایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ لاجک ڈائیگرام دیکھیں۔ یہ لاجک ڈائیگرام جو ہے 4 بٹ ایڈر اینڈ سبٹریکٹر کی لاجک ڈائیگرام ہے۔ اس کی مدد سے ہم دو 4 بٹ نمبرز کو ایڈ یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی مدد سے اے پلس بی یا اے مائنس بی آپریشن پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ایس یو پن ہے، اگر ہم اس کو 0 کر دیں تو اے پلس بی آپریشن پرفارم ہوگا، اور اگر ایس یو پن کو ہم 1 کر دیں تو اے مائنس بی آپریشن پرفارم ہوگا۔ اے مائنس بی ایکولز ٹو ہوتا ہے اے پلس نیگیٹو آف بی، اور نیگیٹو آف بی لینا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیک 2's کمپلیمنٹ آف بی، اور 2's کمپلیمنٹ آف بی کیسے لیتے ہیں کہ 1's کمپلیمنٹ آف بی پلس 1۔ تو اس طرح اے مائنس بی پرفارم ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایس یو کو 1 کرنے سے یہاں پر 1 ایڈ ہو رہا ہے سب سے پہلے ایڈر میں، اور بی کے یہ جو ایگزور گیٹس ہیں جب ان کی ایس یو ان پٹ 1 ہوگی تو بی انورٹ ہو کے ادھر آئے گا۔ اگر ایس یو پن 0 ہوگی تو یہ بی کی جو لاجک ویلیو ہے سیم وہی ویلیو ادھر آئے گی۔ ایس یو کو 0 کرنے سے بی ایز اٹ از آگے چلا جائے گا، ایس یو کو 1 کرنے سے بی جو ہے انورٹ ہو کے جائے گا۔ تو اس طرح بی کی یہ جو چاروں بٹس ہیں وہ انورٹ ہو جائیں گی اگر ایس یو پن 1 ہے، اور ادھر سے 1 بھی ایڈ ہوا تو وہ نیگیٹو آف بی بن گیا۔ سی پلس پلس پروگرامنگ میں آپ نے سائنڈ اور انسائنڈ ڈیٹا ٹائپس پڑھی ہیں۔ سپوز آپ نے ڈیو سی پلس پلس میں پروگرامنگ کی ہے نا، تو اس میں آپ نے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ یوز کی ہے، اور اس کمپائلر میں انٹیجر جو ہے 32 بٹ کا تھا، اور اگر ہم انسائنڈ انٹ ڈیٹا ٹائپ یوز کریں تو ان 32 بٹس میں سارے کے سارے پازیٹیو نمبرز سٹور ہوں گے، اور اگر ہم سائنڈ انٹ ڈیٹا ٹائپ یوز کریں تو اس میں جو موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے وہ سائن کے لیے ریزرو ہو جائے گی، کہ اگر ایم ایس بی 1 ہے تو وہ ایک نیگیٹو نمبر ہے اور وہ ان دا فارم آف 2's کمپلیمنٹ ہے، اور اگر ایم ایس بی 0 ہے تو وہ انٹیجر نمبر جو ہے وہ ایک پازیٹیو نمبر ہے۔ اب اسی کانسیپٹ کو 4 بٹ ڈیٹا ٹائپ کے لیے سوچیں کہ اب ہمارا ڈیٹا جو ہے یہ 4 بٹ کا ہے، تو اگر تو ہم یوز کر رہے ہیں انسائنڈ ڈیٹا ٹائپ اور وہ بھی 4 بٹ کی ہے، تو ہمارے نمبرز کی رینج بنتی ہے 0 سے لے کر 15 تک، اور اگر یہی 4 بٹ سٹوریج جو ہے سائنڈ ڈیٹا ٹائپ کے لیے یوز ہو رہی ہے تو ایم ایس بی بٹ تو سائن کو شو کرے گی، یعنی یہ جو A3 یا B3 بٹ ہے یہ سائن کو شو کرے گی، اور باقی 3 بٹس بچ جائیں گی، تو آدھے پازیٹیو کے نمبر ہوں گے آدھے نیگیٹیو کے نمبر ہوں گے، یعنی 0 سے لے کر 7 تک یہ پازیٹیو نمبر اس میں ریپرزینٹ کیے جا سکتے ہیں 4 بٹ سٹوریج میں، اور -1 سے لے کر -8 تک نیگیٹیو نمبرز اس 4 بٹ ڈیٹا ٹائپ میں سٹور کیے جا سکتے ہیں۔ اب اگر ایڈیشن سبٹریکشن کے نتیجے میں کوئی ایسا آنسر آتا ہے جو +7 سے بھی بڑا ہے تو ایک رانگ آنسر ان ایس پہ آئے گا، اور یہ اوور فلو فلیگ جو ہے یہ 1 ہو جائے گا۔ تو یہ اوور فلو فلیگ ہمیں بتائے گا کہ آنسر اتنا بڑا آیا ہے کہ وہ ان 4 بٹس کی مدد سے ریپرزینٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایڈیشن سبٹریکشن کے نتیجے میں ہمارا آنسر -8 سے بھی چھوٹا آتا ہے، یعنی -9 آیا -10 آیا سو آن، تو اس کیس میں بھی اس نمبر کو ہم 4 بٹ ڈیٹا ٹائپ میں ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ ایک رانگ آنسر آئے گا ایڈیشن سبٹریکشن کے نتیجے میں، اور یہ جو اوور فلو فلیگ ہے یہ 1 ہو جائے گا۔ تو ہارڈ ویئر لیول پہ اوور فلو فلیگ کیسے بناتے ہیں؟
اس ایڈر کی جو سب سے آخری کیری ہے اور جو سب سے سیکنڈ لاسٹ کیری ہے ان دونوں کو ایگزور کرنے سے ہم اوور فلو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ایڈیشن کے لیے اگر ہم یہ والا آئی سی یوز کر رہے ہیں 74LS83 تو یہ 4 بٹ ایڈر کی آئی سی ہے، تو اس میں دیکھیں کیری ان پٹ بھی موجود ہے، یہ 4 بٹ کی سم آؤٹ پٹ بھی ہے اور یہ لاسٹ کیری آؤٹ بھی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اب اس آئی سی سے ہمیں لاسٹ کیری تو مل گیا ہے مگر سیکنڈ لاسٹ کیری ہمیں نہیں مل رہا، تو اب اوور فلو ڈیٹیکشن کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ کیسے بنایا جائے گا۔ ملٹی پلیکسر کی مدد سے کوئی بھی کمبینیشنل لاجک امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آئی سی جو ہے 74LS153 یہ 4 to 1 مکس کی آئی سی ہے، یعنی اس میں 4 to 1 کے 2 ملٹی پلیکسرز ہیں، اور وہ دونوں ملٹی پلیکسرز جو ہیں وہ اے بی سوئچز کی مدد سے کنٹرول ہو رہے ہیں، یعنی اگر ہم اے بی سوئچز کو 0 کریں گے تو ان دونوں ملٹی پلیکسرز کا جو چینل 0 ہے وہ آؤٹ پٹ پہ جائے گا، یعنی اس کی پن نمبر 6 آؤٹ پٹ پہ جائے گی اور اس کی پن نمبر 10 آؤٹ پٹ پہ جائے گی۔ اور اگر ہم بی کو 0 کرتے ہیں اور اے کو 1 کرتے ہیں تو دونوں کا چینل 1 جائے گا، یعنی اس کی پن نمبر 5 آؤٹ پٹ پہ جائے گی اور اس کی پن نمبر 11 آؤٹ پٹ پہ جائے گی۔ اور اگر بی کو 1 اور اے کو 0 کرتے ہیں تو چینل 2 دونوں کا آؤٹ پٹ پہ جائے گا، اور اگر اے بی دونوں کو 1 کر دیتے ہیں تو دونوں ملٹی پلیکسرز کا جو چینل 3 ہے وہ آؤٹ پٹ پہ جائے گا۔ لیکن ہمیں اس آئی سی کے ایک ہی ملٹی پلیکسر کی ضرورت ہے، تو وہ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، اوپر والا یا نیچے والا۔ یہ 2 پنز آؤٹ پٹ انیبل کی ہیں، تو ان دونوں پنز کو گراؤنڈ کریں گے تو دونوں ملٹی پلیکسرز کی آؤٹ پٹس جو ہیں وہ انیبل ہو جائیں گی، تو جو چینل سلیکٹ کریں گے وہ آؤٹ پٹ جو ہے ان پہ آئے گی اگر ہم نے دونوں ملٹی پلیکسرز کو یہاں سے انیبل کیا ہوا ہے۔ تو انورٹڈ لاجک میں یہ انیبل ہوتے ہیں، تو 1 اور 15 پن کو گراؤنڈ کرنے سے یہ دونوں آؤٹ پٹس انیبل ہوں گی۔ اگر ہم نے صرف اوپر والا ملٹی پلیکسر یوز کرنا ہے تو آپ 1E کو گراؤنڈ کر دیں، 2E کو نہ کریں، تو صرف اوپر والا مکس انیبل ہو جائے گا۔ تو پرابلم سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ اب آپ نے 4 بٹ ایڈر کو یوز کرتے ہوئے اور ایک عدد 4 to مکس یوز کرتے ہوئے اوور فلو ڈیٹیکشن کا ہارڈ ویئر ڈیزائن کرنا ہے۔ تب اس ڈائیگرام میں دیکھیں 2 4 بٹ نمبرز جو ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں، اور وہ 2 4 بٹ نمبرز جو ہیں وہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اگر اس سرکٹ کو ہم نے تھارولی دیکھنا ہے اور ایک پراپر ٹروتھ ٹیبل بنانا ہے تو پھر تو ہمیں اس طرح کا ٹروتھ ٹیبل بنانا پڑے گا کہ یہ 4 انپٹس کیا ہیں اور یہ 4 انپٹس کیا ہیں، ان کے نتیجے میں یہ 5 انپٹس کیا ہیں، اور یہ کیری ان انپٹس کیا ہے۔ تو پھر وہ بہت زیادہ کمبینیشنز بنیں گے، اور ان کو دیکھنا کہ کن کمبینیشنز پہ اوور فلو ہو رہا ہے کن پہ نہیں ہو رہا، وہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو لیب مینول میں یہ انہوں نے بتا دیا ہے اس ٹروتھ ٹیبل کی مدد سے کہ آپ کا جو اوور فلو فلیگ ہے وہ بیسیکلی ان 3 بٹس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، A4 پہ، B4 پہ اور سم 4 پہ۔ لاجک ڈائیگرام میں یہ A4 ہے، یہ والی B4 ہے، اور یہ جو S4 ہے یہ ہماری سم 4 ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا کہ اگر ہم A اور B 2 انپٹس ہیں ان کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آنسر 0 آئے، اور اگر A اور B میں پیچھے سے کیری بھی ایڈ ہو رہا ہے تو پھر تو آنسر 1 آئے گا۔ اسی طرح A 0 ہے اور B 1 ہے، ان دونوں کو ایڈ کیا اور ان کے پیچھے سے جو کیری آ رہا ہے وہ 0 ہے، تو سم کا آنسر 0 آئے گا، اور اگر ان میں کیری بھی ایڈ ہو رہا ہے تو آنسر 1 آئے گا۔
اسی طرح یہاں پہ دیکھیں اگر کیری ایڈ نہیں ہو رہا تو سم 0 ہے، اگر اس میں کیری بھی ایڈ ہو رہا ہے تو سم 1 ہے۔ 1 + 1 2 ہوتا ہے، اور پلس اس میں کیری ایڈ کریں جو کہ 0 ہے، 0 کیری ہے، تو اس کا فردر آگے کیری جنریٹ ہوگا، لیکن یہ جو سم والی بٹ ہے وہ 0 ہوگی۔ اور 1 + 1 + 1 کیری 3 بنا، 3 جو ہے بائنڈری میں ڈبل 1 ہوتا ہے، تو ایل ایس بی پوزیشن والا 1 تو سم پہ آ گیا، اور نیکسٹ 1 جو ہے وہ آگے کیری آؤٹ بن گیا۔ آؤٹ پٹ ایکس میں ہم نے لکھا ہے کہ اوور فلو اکر ہوا ہے کہ نہیں، تو اگر یہ تینوں بٹس 0 ہیں تو اوور فلو اکر نہیں ہوا، اگر یہ تینوں بٹس 001 ہیں تو اوور فلو اکر ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ تینوں بٹس اگر 010 ہیں تو اوور فلو اکر نہیں ہوا، اور اگر 011 ہے تو پھر بھی اوور فلو اکر نہیں ہوا، تو یہاں بھی اوور فلو اکر نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ دیکھیں اگر یہ دونوں بٹس 1 ہیں اور سم والی بٹ 0 ہے تو اوور فلو اکر ہو رہا ہے، اور اگر یہ دونوں بٹس 1 ہیں اور سم والی بٹ بھی 1 ہے تو اوور فلو اکر نہیں ہو رہا۔ اب دیکھنا ہے کہ اس آؤٹ پٹ کا ان میں سے کسی بٹ کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بن رہا ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں آؤٹ پٹ آ رہی ہے 1 0، تو دیکھو اے بھی 1 0 نہیں ہے، بی بھی 1 0 نہیں ہے، لیکن یہ آؤٹ پٹ 1 0 ہے، تو اس کا مطلب ہے اس ٹروتھ ٹیبل میں ہم اگر اسی پن کو آؤٹ پٹ پن سے پہ رکھ لیں اس والے ان پٹ پیٹرن کے لیے تو ہمارا کام چل سکتا ہے، یعنی اگر اے اور بی 0 ہیں تو پھر ہم جو ہے سم والی پن کو ہی ایز آؤٹ پٹ لے لیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ آنسر 0 0 آ رہا ہے، تو آنسر 0 0 کیسے لائیں گے اس کیس میں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اب آپ جو ہے ان پٹ اے کو یوز کر لو، اور دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ گراؤنڈ سگنل دے دو، تو یعنی یہ جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے نا، اب اس آؤٹ پٹ کو سپوز کریں کہ یہ ملٹی پلیکسر کے ان پٹ چینلز ہیں، تو سپوز کہ یہ چینل 0 جب میں سلیکٹ کرتا ہوں تو اے بھی 0 ہوں اور سم 0 ہو تو مجھے 0 آنسر چاہیے، اے بھی 0 ہو اور سم 1 ہو تو مجھے 1 آنسر چاہیے، تو میں ملٹی پلیکسر کے چینل 0 پہ یہ سم والی پن جو ہے وہ لگا دوں گا۔ یہاں پہ مجھے آنسر 0 چاہیے، تو ایک میتھڈ تو یہ ہے کہ چینل 1 پہ آپ A4 پن لگا دو، دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ اس کو چینل 1 کو آپ گراؤنڈ کر دو، یہ جو D ہے یہ اس کا چینل 1 ہے، اس کو گراؤنڈ سے جوڑ دو، اسی طرح D2 کو آپ جو ہے B4 سے جوڑ دیں، یا اس کو ویسے گراؤنڈ سے جوڑ دیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان پٹس کا آؤٹ پٹ کے ساتھ کوئی ریلیشن بن رہا ہے کہ نہیں، تو یہ 1 0 ہے، یہ 1 1 ہے، یہ 1 1 ہے، تو کوئی لاجک ریلیشن نہیں بن رہا، لیکن سم کے ساتھ بن سکتا ہے اگر ہم سم کو انورٹ کر کے لگائیں، یعنی سم کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کے آگے ہم ناٹ گیٹ لگائیں اور وہ آؤٹ پٹ جو ہے ہم D3 چینل پہ لگا دیں، تو اس طرح ہمیں یہ والی آؤٹ پٹ مل سکتی ہے۔ اب ہم نے ایک لاجک سرکٹ ڈیزائن کرنا ہے جس میں دیکھو ہماری 3 ان پٹس ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے یہ 4 to 1 مکس سے اس کو بنایا جا سکتا ہے، یعنی اس میں سوئچ لائنز جو ہیں کتنی ہیں، 2 ہے نا، تو 2 سوئچ لائنز جو ہیں ان پٹس پہ لگ جائیں گی، اور جو چینل ہے وہ تیسری ان پٹ پہ آ جائے گا۔ اسی طرح سوچو اگر ہماری 4 ان پٹس ہیں اور اس کا ہم نے کمبینیشنل لاجک ڈیزائن کرنا ہے، تو ہمیں 8x1 مکس چاہیے، تو اس کے جو چینلز کی جو 3 ان پٹس ہیں وہ ہمارے ٹروتھ ٹیبل کی 3 ان پٹ سے لگ جائیں گی، اور ٹروتھ ٹیبل کی جو چوتھی آؤٹ پٹ ہے وہ ہمارے ان 8 چینلز میں سے لگے گی، کہ وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ریلیشن شپ بن رہی ہے، یعنی کیا وہ ایز اٹ از ہے، یا وہ انورٹڈ ہے، یا آل زیروز ہے، یا آل 1 ہے، کیا ہے، اس لحاظ سے پھر یہ ڈیزائننگ ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہم نے مکس جو ہے یہ چیک کر کے اس ٹیبل کے ساتھ لگا دیا ہے، اب یہ ہمیں اوور فلو بتائے گا۔ تو یہ دیکھیں پروٹیس میں آپ نے اس طرح سیمولیشن بنانی ہے، وہ ہیکس سوئچز جو ہیں وہ یوز کرنے ہیں کہ یہ ان پٹ دیں گے 0 سے لے کر 15 تک، لیکن یہاں ہیگزا ڈیسیمل میں شو کر رہے ہوں گے، اور 74LS83 آپ نے 4 بٹ ایڈر یوز کرنا ہے، اور 74LS153 یہ آپ نے 4 to 1 مکس یوز کرنا ہے۔
تو اب دیکھو اوپر والا مکس یوز کر رہے ہیں نا، تو دیکھو اوپر والے کی آؤٹ پٹ انیبل کی ہے اور اس کے ہم یہ چینلز یوز کر رہے ہیں۔ تو دیکھو D0 پہ ہم نے یہ سم 4 کی آؤٹ پٹ جوڑنی ہے، تو یہ D0 یہ 1x0 ہے نا، یہ دیکھو اس کو ہم نے S4 سے جوڑا ہوا ہے، یعنی سمیشن 4 جو ہے اس آئی سی میں وہ S4 ہے۔ اب D1 اور D2 کو گراؤنڈ کرنا ہے، تو یہ X1 اور X2 کو ہم نے گراؤنڈ کر دیا۔ D3 پہ ہم نے سم کو انورٹ کر کے دینا ہے، تو یہ X3 پہ دیکھیں ہم نے ناٹ گیٹ لگایا اور اس کو انورٹ کر کے یہ آؤٹ پٹ اس چینل پہ دے دیا۔ اب اسی طرح دیکھیں B4 کو ہم نے سوئچ لائن A کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں یہ B4 ہے اور یہ ہم نے سوئچ لائن A کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح سوئچ B کے ساتھ ہم نے A4 ان پٹ جو ہے وہ اٹیچ کیا۔ تو یہ 4 بٹ ڈیٹا ٹائپ ہے، اس میں اوور فلو کب اکر نہیں ہوگا؟ جب ہمارا آنسر -8 سے +7 کے درمیان میں آئے گا تو پھر اوور فلو نہیں ہوگا۔ اب دیکھو میں 7 + 1 کر رہا ہوں تو میرا آنسر 8 آ گیا، +8 آ گیا، تو +8 جو ہے وہ یعنی 4 بٹ بائنڈری میں نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ والی بٹ تو سائن کے لیے ریزرو ہو گئی ہے، تو پیچھے 3 بٹس بچی تو ان میں نہیں لکھا جا سکتا، تو اوور فلو اکر ہوگا تو یہ اوور فلو فلیگ جو ہے یہ 1 ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ 2 + 6 کریں تو پھر بھی اوور فلو اکر ہوگا، اور اگر 1 + 6 کریں تو پھر اوور فلو نہیں ہوگا، پھر یہ LED آن نہیں ہوگی۔ سپوز کہ ہم نے کرنا ہے -1 + -7 تو آنسر -8 آئے گا، اس کیس میں یہ LED آن نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں 1 + 5 پہ LED آن نہیں ہوئی، 1 + 6 کیا پھر بھی LED آن نہیں ہوئی، تو یہ 1 + 7 کرنے پہ اوور فلو کی LED آن ہو گئی ہے۔ اب سپوز کہ ہم نے -1 اور -7 کو ایڈ کرنا ہے، تو اب -1 بائنڈری میں کس کے ایکول ہوتا ہے نا، تو +1 کا بائنڈری لکھیں 0001 آیا، پھر اس کا 2's کمپلیمنٹ لیں تو all 1s آیا، تو اس کا مطلب ہے 4 بٹ بائنڈری میں جو -1 ہے نا وہ F کے ایکول ہوتا ہے۔ اور دوسرا نمبر جو ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ -7 ہے، تو -7 کیسے بنے گا؟ +7 کو بائنڈری میں لکھیں، پھر اس کا 2's کمپلیمنٹ لیں، اور ڈائریکٹلی 2's کمپلیمنٹ لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سٹارٹنگ فرام رائٹ ہینڈ سائڈ، جب تک 1 نہیں آیا ڈیٹا کو اسی طرح لکھتے جاؤ، جیسے ہی 1 آ گیا ہے اس کے بعد اب جو بائنڈری بٹس ہیں ان کو انورٹ کر کے لکھو۔ سپوز آپ نے رائٹ سائڈ سے پڑھنا شروع کیا، شروع میں 0 آ رہے ہیں تو زیروز کو لکھتے جاؤ، جب تک پہلا 1 اکر نہیں ہوتا اس وقت تک لکھتے جاؤ۔ پہلا 1 اکر ہوا ہے اس کو بھی ایز اٹ از لکھ دو، لیکن اس کے بعد اب آپ نے ساری بٹس جو ہیں انورٹ کر کے لکھنی ہے۔ اور اس کا مشکل طریقہ کیا ہے کہ اس کا 1's کمپلیمنٹ لو، پھر اس میں 1 ایڈ کرو تو تب یہ آنسر آئے گا۔ تو -1 -7 کرنے کے لیے ایک سوئچ پہ ہم دیں گے F اور دوسرے سوئچ پہ ہم دیں گے 9، تو -1 -7 -8 آنسر بنتا ہے، تو مطلب یہ کہ اوور فلو اکر نہیں ہوگا۔ تو ایک سوئچ پہ میں F دیتا ہوں اور دوسرے سوئچ پہ میں 9 دیتا ہوں، تو اس کو آپ کرتے جاتے ہیں، اس کو میں نے F دیا اور اس کو میں نے 9 دیا، تو یہ دیکھیں 9 پہ اوور فلو نہیں ہو رہا۔ اب میں کرتا ہوں -1 -8 تو آنسر -9 آئے گا، اس کیس میں اوور فلو اکر ہوگا، تو -1 تو آپ کو پتہ ہے F لکھنا ہے نا، اور -8 کو بائنڈری میں کیا لکھنا ہے، تو پہلے +8 لکھیں اور اس کا 2's کمپلیمنٹ لیں، یعنی سٹارٹنگ فرام رائٹ ہینڈ سائڈ نمبرز کو لکھتے جاؤ جب تک پہلا 1 نہیں آیا، اور پہلے 1 کے بعد اب آپ نے انورٹ کر کے لکھنا تھا مگر وہ بٹس ہی ختم ہو گئی، تو -8 اور +8 جو ہیں وہ 4 بٹ بائنڈری میں دونوں ایک جیسے ہیں۔ اگر 8 بٹ بائنڈری ہوتی پھر تو یہ دونوں ایک جیسے نہ ہوتے نا، لیکن 4 بٹ بائنڈری میں دونوں ایک جیسے ہیں، تو ایک سوئچ پہ میں F دوں گا، دوسرے سوئچ پہ میں 8 دوں گا، تو اس سوئچ پہ F ہے اور یہاں پہ 8 دیا، تو یہ دیکھیں اوور فلو فلیگ جو ہے وہ آن ہو گیا، مطلب یہ کہ -8 سے بھی چھوٹا آنسر آیا۔ اگر آپ کی 4 انپٹس ہیں اور اس کا کوئی ٹروتھ ٹیبل ہے
تو اس کا لاجک سرکٹ جو ہے 8x1 ملٹی پلیکسر سے بنایا جا سکتا ہے، یعنی آپ یہ جو پہلی 3 انپٹس ہیں ان کو آپ سوئچ لائنز پہ لگا دو اور چوتھی انپٹ اور آؤٹ پٹ کو کمپیئر کرتے جاؤ کہ مجھے چینل پہ لاجک 0 لگانا ہے، لاجک 1 لگانا ہے، یا یہی آؤٹ پٹ ایز اٹ از لگانی ہے، یا اسی آؤٹ پٹ کو انورٹ کر کے لگانا ہے۔ یعنی 4 پاسبلٹیز ہیں، یا لاجک 0 لگے گا، یا لاجک 1 لگے گا، یا یہ B1 آؤٹ پٹ ایز اٹ از لگ جائے گی، یا B1 کو انورٹ کر کے لگائیں گے۔ تو وہ آپ نے یہ لاجک سرکٹ کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کا یہ ٹروتھ ٹیبل سب سے پہلے فل کرنا ہے، اور یہ ٹروتھ ٹیبل بیسیکلی ہے 2 بٹ کمپیریٹر کا، اور ٹروتھ ٹیبل آپ نے اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ A از گریٹر دین اور ایکول ٹو B۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سیمولیٹ بھی کر کے دیکھنا ہے، ٹروتھ ٹیبل ویریفائی کرنا ہے، اور اس کی لیب رپورٹ آپ نے جمع کرانی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔